ملیے پاکستان کی اس پہلی ماہر تعلیم خاتون بینش سعید سے، جس نے بطور سربراہ ادارہ کینٹ پبلک اسکول اینڈ کالج ملتان کو نہ صرف ایک ماڈل انسٹیٹیوشن بنایا بلکہ ایشیا کے 15 ممالک میں بہترین ماہر تعلیم کا اعزاز حاصل کر کے افواج پاکستان کے غازیوں اور شہیدوں کے نام کیا۔ بینش سعید نے یہ کیسے ممکن بنایا، کیا مشکلات آئیں، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ہمارے چینل AWC ڈیجیٹل میڈیا کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر، اور آج میں ایک ایسی مادر علمی میں موجود ہوں جس کی سربراہ ادارہ پاکستان کی وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر خاتون ہوتے ہوئے ایک اتنا بڑا تعلیمی اعزاز حاصل کیا جو کہ ملک کا بھی ایک مثبت چہرہ ہے۔ تو آج ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ان سے ان سفر کا، ان کا جو درس و تدریس کا سفر ہے اس کے حوالے سے جانیں گے، اور ان سے یہ جانیں گے کیسے یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی مادر علمی کے لیے اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ آپ کا مکمل اسم گرامی؟ بینش سعید۔ جی، میں پرنسپل ہوں کینٹ پبلک اسکول اینڈ کالج کی۔ ماشاءاللہ۔ جی، تو یہ آپ کا درس و تدریس کا سفر کب سے شروع ہوتا ہے؟ جی، یہ مجھے تقریباً اب 20 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اور ایز اے ٹیچر میں نے جوائن کیا تھا، ایز اے ٹیچر میں نے کام کرنا شروع کیا تھا، پھر گریجولی اپنی پرفارمنسز پہ میں ایک اسٹیپ آگے بڑھتی رہی، اور کوآرڈینیٹر، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، جو ہمارے پبلیشرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ مانیٹرنگ کی، میں نے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ کوآرڈینیشنز کی، کوآرڈینیٹر رہی، اور اس کے بعد پھر میں پرنسپل رہ چکی ہوں، پھر میں جو ہے وہ سیکشن ہیڈس، یہ ساری پوسٹیں، جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ لرن کرتے کرتے آگے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے میں بھی لرن کرتے کرتے ہی آگے آئی۔ بہت سارے میں نے جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کی، بہت سارے آن لائن کورسز کیے ٹیچنگ کے لحاظ سے ہی، تو یہ جی ابھی تک سفر جاری ہے اور آگے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اسے آپ نے ایز اے پروفیشن لیا یا یہ آپ کا پیشن بھی تھا؟ ایکچولی آپ اس کو دونوں کنسیڈر کر سکتے ہیں، بیکاز ایجوکیشن تو اٹس ان مائی بلڈ۔ میری مدر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملتان سے ریٹائر ہوئی ہیں، تو ہمارے گھر میں ایجوکیشن تو شروع سے ہی تھی، بہت زیادہ، یعنی کہ وراثت میں آپ کو تعلیم ملی؟ جی بالکل ایسے ہی ہمیں جی یہ ملی، اور میری مدر اس وقت کی ڈبل MA تھی ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب ماشاءاللہ وہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بھی ایجوکیشن کا بڑا، ان کو بڑا شعر و شاعری اور ان چیزوں میں بڑا لگاؤ ہے۔ تو یہ ایجوکیشن، دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہر زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ گھر سے ہی ملتی ہیں۔ جی، جو چیزیں جب آپ کو گھر سے مل رہی ہوتی ہیں تو آپ کو اس کی اہمیت اور اس کی جو ویلیوز ہیں ان کا زیادہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو جب پیرنٹس کسی چیز کو کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کے لیے زیادہ چیز امپورٹنس دے جاتی ہے، اور پھر آپ کے کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں زندگی پہ جو آپ کے اوپر اتنا بڑا اثر ڈال کے جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، تو میرے بھی رول ماڈلس بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے، اور جنہوں نے ہمیشہ گائیڈ کیا، بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو اس مقام پہ لے کے آئے، تو آپ لوگ بھی کس طرح سے ان کے جو ہے فٹ پرنٹس کو فالو کریں، اور آئی ایم دا لکی ون کہ میں نے ان کے فٹ پرنٹس کو فالو کیا، اور الحمدللہ، اور ابھی تک کر رہی ہوں اور آگے بھی کروں گی، اور اپنے بچوں کے لیے، جو آنے والی نسلیں ہیں، جنریشن ہیں، ان کے لیے بھی میں اسی طرح سے کام کروں گی، تاکہ بچے ہمارے کہہ سکیں کہ جی ابھی بھی استاد ایسے ہیں جن کو ہم رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ جی، اچھا یہ بتائیے گا کہ مدینۃ الاولیاء کی یہ قدیمی درس گاہ ہے، جی، مگر اس سے قبل یہ اعزاز اسے حاصل نہیں ہوا کہ اس کے سربراہ ادارہ نے بین الاقوامی سطح پر ایک اعزاز، علمی اعزاز جو ہے وہ اپنے نام کیا ہو، اپنی درسگاہ کے نام کیا ہو، اپنے ملک کے نام کیا ہو، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تمام پروسیس کیسے ہوتا ہے کہ آپ اس سٹیج تک کیسے پہنچیں؟ بہت سارے اساتذہ ہیں، بہت سارے سینئر لوگ ہیں، مگر کبھی کسی کو اس سطح پر کمپیٹ کرنے کا خیال نہیں آیا، تو آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات جو سیدھی سی ہے کہ دیکھیں، اس ادارے کو بنے ہوئے 1986 میں بنا تھا یہ، تو اس کے بعد یہ اس وقت پرائمری اسکول تھا، پھر یہ مڈل بنا، پھر یہ ہائر میں آیا، پھر جب میں نے ادھر جوائن کیا، آئی جوائن ان 2019،
جب میں نے 2019 میں جوائن کیا تو اس کی اسٹرینتھ جسٹ 140 تھی، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ اوبویسلی جب آپ ماڈیفیکیشن کرتے ہیں کسی چیز کی تو پھر وہ اس کے اندر ڈفرینس آتا ہے. آپ اگر اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس طرح سے جو وہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو وہ پھر چیز میں وہ اٹریکشن بھی نہیں ہوتی اور وہ کوئی اس کو اتنے ویٹیج بھی نہیں دے رہا ہوتا. لیکن ہم نے آ کے یہاں پہ مونٹسری انٹروڈیوس کروایا، پھر ہم نے ڈے کیئر سینٹرز بنائے اپنے ٹیچرز کے لیے، تاکہ ٹیچرز کی فوکس جو ہے وہ رہے اپنے بچوں کے اوپر، اور وہ جو ایک ہوتا ہے مدر کے لیے کہ جی مجھے اپنے گھر کی فکر ہے، مجھے بچوں کی فکر ہے، مجھے جلدی جانا ہے، تو اس چیز کو ہم نے یعنی کہ آپ نے معلمات کو ٹینشن فری کر دیا بچوں کے حوالے سے کہ ان کا ذہن اس جانب بالکل ایسے ہی جی کہ یہاں پہ وہ اپنے بچے لائیں اور آیا ہوتی ہیں، وہ ان کو ٹیک کیئر کرتی ہیں. تو یہ ہے کہ جب ان کا فری لیسن ہوتا ہے وہ جا کے اپنے بچوں کو دیکھ لیتی ہیں، تو وہ ایک بڑا سکون والا ان کو ایک ایٹماسفیئر مل جاتا ہے جس سے وہ ہمارے بچوں کی طرف فوکس زیادہ کرتی ہیں. اور ہر بچے کو فوکس چاہیے ہوتا ہے. اسٹڈیز بے شک ہماری جو ہے وہ ہم اس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کو کمپیٹ کر لیں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن آپ کو ماحول دینا پڑتا ہے، انوائرمنٹ کا بہت اثر ہوتا ہے جی. اگر انوائرمنٹ آپ نے ان کو دی ہے اچھی تو اوبویسلی اگر آپ ٹیچرز آپ کے مطمئن ہیں، سکون سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. لیکن آپ کے ٹیچرز اگر پینک ہیں، ٹینشن میں ہیں، تو وہ نہ وہ اپنے کام کو توجہ دے سکیں گے، نہ وہ بچوں کو توجہ دے سکیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے جو ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ایک اچھا انوائرمنٹ ٹیچرز کو دینا ہوتا ہے. تو پھر یہ میں نے کوشش کی تھوڑی سی کہ تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا کر سکیں. پھر ہم نے اس کے اندر بہت ساری ایڈوانسمنٹس کی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے انٹروڈیوس کروائیں، جس میں ہمارے کمپیوٹر لیبز ہیں، جس کے اندر ہماری باقی جو لیبز ہیں اس کے اندر چیزوں کا جس طرح سے پریکٹیکلز کرانا. پھر ان کو سینٹرز بنوایا. فیڈرل بورڈ کا سینٹر کبھی نہیں بنا تھا ہمارا اسکول، ہم نے پھر وہ سینٹر بنوایا. پھر ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ ملتان بورڈ سے ملتان اب کینٹ میں ایک واحد میرا ادارہ ہے جو فیڈرل بورڈز کے درمیان میں ایک ملتان بورڈ کا مین کے اسٹارٹ ہو گیا ہے. اور اٹس اے گڈ انیشیٹو الحمدللہ، کیونکہ یہاں سے لوگ گلگشت جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے کہ جی ملتان بورڈ ہے وہاں پہ اسکولوں میں اور یہاں پہ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ٹائم لگا ہے. ابھی اب 5 سال کے اندر میری یہ کاوش ہے کہ ہم 140 سے 900 تک آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے ہم اس کو اور لے کے چلیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں پیرنٹس کو، اور بڑی ہماری اکنامیکل فیس ہے، ہماری کوئی بہت زیادہ ہائی فائی فیس نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ جی بہت مشکل سے ایڈمیشن ہوگا. یہ وہ ایسا نہیں ہے. جو ہماری آگے سے آرڈرز آئے ہیں SOPs میں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہمارے پاس کینٹ بورڈ کے اپنے بچے بھی ہیں، ہمارے پاس شہداء کے بچے بھی ہیں، ہمارے پاس جو ہیں وہ آرفن بچے بھی ہیں، ہمارے پاس پور کیٹیگری بھی ہے. تو یہ ہے کہ ہم سب کو کیٹر کر رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ جی امیر کا بچہ ہے تو اس کو ہم نے کوئی اگلی سیٹ دینی ہے یا اس کو زیادہ کیٹر کرنا ہے، یہ کسی مزدور کا بچہ ہے تو اس کو پیچھے رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم سب کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں کیونکہ تدریس ہے، یہ تعلیم سب کے لیے ایک ہی ہے، ایک ہی لیول پہ ہے. ہم اس دیوار کے اوپر سرٹیفکیشن کی ایک بڑی تفصیل دیکھ رہے ہیں اور ایک پھر جو ہے نا یہ دیوار بھری ہوئی ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہے اور یہ کس سلسلے کے آپ کے اعزازات ہیں؟ جی یہ میری کچھ اچھی پرفارمنسز کے اوپر مجھے سرٹیفکیٹس اپریسیشنس ملی ہوئی ہیں. کچھ میری ٹریننگز ہیں جو میں نے آن لائن کی ہوئی ہیں. کچھ جو میں نے اپنے جو ڈپلوماز لیے ہوئے ہیں ان کی کچھ یہ مجھے سند ملی ہوئی ہیں. اور زیادہ تر جو ہیں وہ اس کے اندر اپریسیشنز ہیں اور میری کاوش ہے جس کے اوپر مجھے شاباش ملی ہوئی ہے کہ جی آپ یہ کام کرتی ہے. جی تو اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعزاز آپ نے ایشین لیول پہ جس میں 15 ممالک میں آپ نے یہ اعزاز حاصل کیا، تو یہ کن خصوصیات کی بنا پہ یہ اعزاز ملا؟ اور جب یہ اعزاز ملا تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ جی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جی آن لائن ٹیچنگ ہے، اس کے اندر آن لائن ٹریننگز ہیں، اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ اپنے کام کو جب آپ کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ کام کر رہی ہوں تو آپ بھی یہ کام کیجئے. اس کو ہمیں دیکھیں ایجوکیشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ چھپتا نہیں ہے. یہ آپ کا کام نظر آتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. میرا یہ اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک کہ میں کہوں جی 140 سے میں 900 پہ آ گئی. تو اس کے پیچھے میری بہت ہارڈ ورک ہے، بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے، دن رات کی ہارڈ ورک ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ گائیڈنس بھی بہت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک ہمارے CEO ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے، ہمیں گائیڈنس نہیں دیتے، ہمیں سپورٹ نہیں کرتے.
تو یہ ساری جو کاوش ہے اس کے اندر ہمارے سی اوز نے بہت ہماری ساتھ کیٹر کیا, ہمیں بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کیا کہ جو ہمارے دور حاضر کی چیزیں ہیں, جو ضروریات ہیں جن کے اوپر میں ان سے ڈسکس کرتی رہی, اور انہوں نے اس کو ایگری کیا کہ جی بالکل یہ ہونی چاہیے. تو جب آپ فیسلٹیز پوری دیتے ہیں, پیرنٹس کو تھوڑا مطمئن کرتے ہیں, تو پھر جا کے آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جب یہ ایجوکیشن دیتی رہی ہوں آن لائن پہ, پھر لاسٹ ایئر مجھے قائد اعظم گولڈ میڈل ملا تھا بیسٹ پرفارمنس پہ, بیسٹ ایڈمنسٹریشن پہ. تو اس کے بعد تھوڑا سا یہ کہ وہ اوبویسلی آپ جب آن لائن پہ ہوتے ہیں تو آپ کا جو جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ان کے پاس ایکومولیٹ ہوتا جاتا ہے, چیزیں اکٹھی ہوتی جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے مطابق ان کی اپنی ایک جیوری ہوتی ہے جس کے مطابق ان کا ایک اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کس کو کس کیٹیگری میں ہم نے جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے, اور کس طرح سے ہم نے ان کو آگے جو ہے وہ ایوارڈ دینا ہے, کس ایوارڈ کے اندر. اور جی مجھے بڑا اس وقت آئی واز دا اونلی پرسن اوور دیئر جس کے سینے پہ اپنا ملک کا جھنڈا تھا, اور باقی سب بھی تھے لیکن کسی نے اپنے ملک کا جھنڈا نہیں لگایا تھا. آئی فیل ویری پراؤڈ, آئی ایم ویری آنرڈ کہ میں اپنے پاکستان کا نام لے کے اس فورم پہ گئی اور پاکستان کا نام روشن کیا. اور ہمیں میں نے یہ پیغام دیا اپنے اس سارے انٹرویو سے, ادھر بھی انہوں نے انٹرویو لیا, کہ وی آر پیس لور, وی نیڈ پیس, وی لو ٹو ہیو پیس, وی آر گڈ ان ایوری فیلڈ. لیکن ہمیں جب اگر موقع ملے گا تو ہم ضرور آگے آ کے اپنی صلاحیت کو بتائیں گے, اجاگر کریں گے, لوگوں کو اس سے اویئرنیس دیں گے کہ پاکستان از اے پیس لور کنٹری. آپ نے اپنے اس اعزاز کو جی شہدائے پاکستان کے نام کیا, جی, افواج پاکستان کے شہداء کے نام کیا, اس کی کیا وجہ؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر میرے اپنے بھائی جان کرنل لائق بیگ مرزا شہید ہوئے, اور یہ ان کو میں نے دیا, ان کے نام کیا. اور باقی میرے بھائی جو تقریباً ہر ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہیں, جو نہ سردی دیکھ رہے ہیں نہ گرمی دیکھ رہے ہیں, ہماری آسانی کے لیے, تاکہ ہم اس فضا میں سانس لے سکیں, سکون کے ساتھ رہ سکیں, سکون سے سو سکیں. اور وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, غازی ہیں, شہید ہیں, اور اگر ہم کچھ اچھا حاصل کرتے ہیں تو ہم ان کو کیوں نہ اس چیز کا خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر ہم اپنے ملک میں اتنی آزادی سے زندگی نہیں گزار سکتے. تو میرا جی ان کو سلام بھی ہے, اور ان کو میرا یہ پیغام بھی ہے کہ جی ہم جو بھی اچھا کریں گے وہ ہمارے ان بھائیوں غازیوں کے اور شہیدوں کے نام. بے شک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک خاتون کی زندگی ہمارے معاشرے میں بے انتہا مصروف ہوتی ہے, اس کا ایک گھر کی جاب جو ہے, گھر کا ایک کام کاج جو ہے, بچوں کو سنبھالنا, گھر کو لک آفٹر کرنا, یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. جی اس کے بعد جو ہے اگر کوئی خاتون اس سطح پر جا کر اپنے ملک کا نام روشن کرتی ہے تو بہت حیرانی بھی ہوتی ہے, اور یہ پھر سوچ بھی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے گھر کو خیر باد کہا ہوا ہو, اوڑھنا بچھونا یہیں اسکول میں رکھا ہوا ہو, تو تبھی یہ اس لیول پہ پہنچے. دیکھیے جی اس میں نا سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے میاں کو جاتا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ کے اگر لائف پارٹنر بڑے سنسیئر ہوں آپ کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں, اور آپ کا ساتھ لے کے چلتے ہوں چیزوں میں, تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ایسے سب مردوں کو میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جو جن کی وائف ورکنگ لیڈیز ہیں, پلیز ان کی رسپیکٹ کیجیے, ان کو آنر کیجیے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اس ٹائم وہ ملٹی ٹاسکنگ پہ ہوتی ہیں, وہ اس ٹائم وہ اپنی نوکری بھی کر رہی ہوتی ہیں, وہ ساتھ آپ کے بچوں کو بھی دھیان کر رہی ہوتی ہیں, وہ ساتھ گھر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, مین کہ وہ ایٹ اے ٹائم 10-15 کام کر رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں, ہاؤس وائف کا اپنا ایک درجہ ہے, وہ اپنے ایک لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جب یہ معاشرے میں باہر نکلنا اور اس کے بعد معاشرے کے ساتھ چلنا اور ساتھ پھر گھر کو بھی لے کے چلنا, یہ تھوڑا سا لیول اپ کر جاتا ہے اس میں. اور اس میں کریڈیبلٹی صرف خاوند کی ہوتی ہے. دیکھیں جو کچھ بھی ہے, خاوند ہے, سسرال ہے, آپ کے ماں باپ ہیں جو آپ کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان کی سپورٹ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, ہم نے آپ کا بہت سا وقت لیا, لیکن بہت سی گفتگو ابھی تشنا ہے, اور آپ کے اعزازات, آپ کی کامیابیوں کا جو سفر ہے اس کے احاطہ کرنے کے لیے یہ پروگرام بہت مختصر ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں بینش سعید صاحبہ, جو ہمارے معاشرے کی خواتین کا, ہمارے ملک کی خواتین کا ایک مثبت چہرہ ہے. خاص طور پر یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے تعلیمی میدان میں پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کیا.
تو انہوں نے ایک مثال قائم کی، اور جیسا کہ انہوں نے اپنے پیغام میں بھی کہا کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں، جو کام کرنے والی خواتین ہیں، اگر ان کو فیملی کی سپورٹ ہو تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ملک کا نام عالمی سطح پر بہتر انداز میں روشن کر سکتی ہیں۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو اس عظیم خاتون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔